والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محمد عبدنی خواہم خدا را، خدایا تو عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. بزرگان ملت، دوستو اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ اس عاجز کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو کلمات حقہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے. دوستو، یہ خالص دینی مذہبی تبلیغی اصلاحی تعلیمی پروگرام ہے جس کی غرض و غایت رضا الہی ہے. دین کی تبلیغ مستقل فریضہ ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائی. جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. حضور سرور کائنات فاخر موجودات منبع فیوزات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونا. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا کہیں اور برائی سے روکیں. غریب مرد بھی دین کے لیے محنت کرے کہ ہر گھر میں پاک پیغمبر کی شریعت اور سنت آئے. میرے پیارے عزیزو، اصل چیز دین ہے. دنیا دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی عیش و آرام عارضی ہے. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہان مسافر خانہ ہے. چند دنوں کے بعد ہر انسان اس مقام سے جا رہا ہے. وہ انسان خوش بخت ہیں، وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو آخرت کے لیے کما رہے ہیں، آخرت کے لیے بنا رہے ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام نے دن رات اللہ کے دین کے لیے محنت کی. آپ حضرات نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ کئی سو نبی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے شہید ہو گئے. امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑا، تکالیف مصائب و آلام برداشت کیے، اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا. جناب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہاجرین انصار، تربیت یافتگان رسول نے وطن چھوڑا، اموال چھوڑے، ہر قسم کی تکلیف برداشت کی، اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کیا. اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے ہر آن و لمحہ کوشاں رہیں. میرے پیارے عزیزو، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
جو لوگ دن رات دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں. دانا انسان وہ ہیں جو آخرت کے لیے کما رہے ہیں, جو آخرت کے لیے بنا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا کرے کہ ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کریں. سارے حضرات آمین کہہ دیں. دوستو, یہ آپ کے ملتان میں جہاں بھی میں تقریر کے لیے جاتا ہوں یہ پرچیوں کا زور ہو جاتا ہے کہ فلاں مسئلے کا جواب دو, فلاں مسئلے کا جواب دو. بھائی دوستو, مسائل کے سلسلے میں میں بیان کرنے کے لیے ہر آن لمحہ تیار ہوں, لیکن آپ حضرات کچھ مسئلے یاد بھی رکھیں, بات سمجھنے کی کوشش بھی کریں. وقت بھی کافی گزر جاتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ حضرات پر نیند کا بھی غلبہ ہو جاتا ہے. ایک بنیادی مسئلہ یاد رکھیں کہ علماء محققین کے نزدیک ایمان زبانی کلمے کا نام نہیں ہے, ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا. اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان سے دل کا تعلق ہو جائے, دل جڑ جائے. تو آپ سارے حضرات سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جس چیز سے دل کا تعلق ہو جائے بندہ ساری تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے, لیکن دل کا پروگرام نہیں چھوڑ سکتا. ہم لوگ دنیا کے شیدائی ہو گئے, ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں, دنیاوی ساز و سامان کو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ والے دین کے شیدائی ہوتے ہیں, اسلام کے شیدائی ہوتے ہیں, قرآن کے شیدائی ہوتے ہیں, نبی آخر زمان کے شیدائی ہوتے ہیں. وہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں, لیکن اللہ کے دین اسلام اور قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے. باقی آخر آپ حضرات نے بھی روزہ رکھنا ہے, تو آپ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو میں پرچیوں کے جواب دینے کے لیے تو تیار ہوں. سارے حضرات آپ بیٹھیں گے؟ نہ شعور کے لیے نہیں جانا آپ نے. یہ ان تمام مسائل کے سلسلے میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ فرقے بھی ہوں گے, گروہ بھی ہوں گے, جماعتیں بھی ہوں گی. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ حضرات کی کیا ڈیوٹی ہے, آپ کیا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 تولے ہو جائے گی, 6 تولے جہنم میں جائیں گے, 1 تولہ بہشت میں جائے گا. مان علیہ صحابی, جس راستے پر میں جا رہا ہوں میری جماعت جا رہی ہے, یہ راستہ بہشت کا راستہ, یہ راستہ نجات کا راستہ, یہ راستہ سرخروئی کا راستہ. بعض دوست لکھ رہے ہیں کہ آپ صلاح السلام کے قائل ہیں. بالکل میں صلاح السلام کا قائل ہوں. حضور کی ذات گرامی پر صلاح السلام پڑھنا میرا دین ہے, صلاح السلام پڑھنا میرا ایمان ہے. جو پاک پیغمبر کے صلاح السلام کا منکر میرے نزدیک وہ کافر بے ایمان خارج از اسلام ہے. اب تو میرے خیال میں جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے, لیکن ایک بات, صلاح السلام اس طرح پڑھیں گے جس طرح حضور کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا. بالکل آسان واضح ہے, نہایت ہی آسان تقریر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, میرے راستے پر چلنا, میرے خلفاء راشدین کے راستے پر چلنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر, میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنا, خلفاء راشدین کے راستے پر چلنا. اب جو آدمی ہم کو کوئی مسئلہ منوائے
کوئی مسئلہ تسلیم کروائے، پاک پیغمبر کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت میں دکھائے، صلاۃ سلام کے ہم قائل ہیں، لیکن یہ صلاۃ سلام والی آیت حضور کے زمانے نازل ہوئی تھی۔ حضور کے بعد نبوت کا پروگرام بھی پورا، دین بھی پورا، اسلام بھی پورا، قرآن بھی پورا۔ جبریل علیہ السلام حضور کے بعد نہیں آئے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضور کی آمد کے بعد اللہ پاک نے فیصلہ کیا کہ اب میری مخلوق کے لیے نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سورج کا طلوع ہو جاتا ہے پھر چراغ کوئی نہیں جلاتا۔ اللہ نے فیصلہ کیا میرے پاک محمد کی نبوت کا سورج طلوع کر چکا ہے، اب نئی نبوت کے چراغ جلانے کی میری مخلوق کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ دین پورا، اسلام پورا، قرآن پورا۔ حضور کے زمانے اگر اذان کے ساتھ صلاۃ سلام پڑھتے تھے آپ دکھا دیں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ بلال سے زیادہ عاشق سارے پاکستان میں کوئی نہیں۔ حضرت بلال حضور کا شہدائی تھا۔ حضرت بلال کو انگاروں پر لٹاتے تھے، جان پر کوڑے برساتے تھے، لیکن زبان پر کلمہ تھا احد احد۔ سردار آگے لا دیا، کہنے لگا بلال یاد رکھنا تلوار میری ہوگی گردن تیری ہوگی، محمد کا دین چھوڑ دے۔ حضرت بلال نے فرمایا امیہ واقعی میں تیرا غلام ہوں، میری جان تیرے قبضے میں ہے، میں تیرا کیونکہ غلام ہوں، لیکن میرا دل پاک پیغمبر سے بک چکا ہے، ساری تکلیفیں برداشت کر سکتا ہوں لیکن محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا تو یہ ایمان ہے کہ 14ویں صدی 15ویں صدی کے ساری کائنات کے مومن اکٹھے ہو جائیں، حضرت بلال کی شان اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بلال نے جس طرح اذان کہی تھی تمام باشندگان پاکستان، ساری زمین کے مومن مسلمان اسی طرح اذان کہیں تو جھگڑا ایک لہجے میں ختم ہو سکتا ہے۔ آپ حضرات ناراضگی بھی محسوس نہ کرنا، لیکن ملک کے لوگ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ مذہبی فیصلہ ہو، ورنہ میرے خیال میں تو یہ جھگڑے 1 منٹ کے اندر ختم ہو سکتے۔ ان کے لیے مدت دراز کی ضرورت نہیں، زیادہ تحقیق و تتبع کی ضرورت نہیں۔ تمام باشندگان جناب رحمت اللہ علیہ کے دروازہ پر آئیں، جس طرح حضور کے زمانہ میں حضور کے سامنے اذان کہی جاتی تھی، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اسی طرح اذان کہیں۔ 1 منٹ کے اندر جھگڑا ختم نہ ہو تو میری سزا گالی حکومت ماشاء اللہ پر خون میرا معاف ہے۔ 1 منٹ۔ آپ تو کہتے ہیں 1400 برس ہو گئے جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کے دل دماغ میں فطور ہے، نبی کی شریعت صاف، پاک پیغمبر کے فیصلے واضح، اللہ کا دین کامل مکمل ہے۔ اگر لوگ چاہے کہ جھگڑے ختم ہو جائیں تو ان مسائل کے جھگڑے تو ایک لہجے میں ختم ہو سکتے ہیں۔ ہر دیوبندی بریلوی شیعہ سنی مولوی صاحب کو کہے کہ ہماری مسجد میں اذان وہی ہو جو پاک پیغمبر کے سامنے حضرت بلال نے کہی تھی، یہی لفظ ہے۔ اگر دنیا کی کسی کتاب سے ثابت ہو جائے کہ پاک پیغمبر کے زمانے حضور کے سامنے اذان کے ساتھ صلاۃ سلام کا جملہ تھا، میری سزا پھانسی، حکومت ماشاء اللہ پر خون میرا معاف۔ نہ کہیں قرآن میں ہے نہ کہیں حدیث میں ہے، حتیٰ کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی نے بھی نہیں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اذان کے ساتھ صلاۃ سلام کا ٹکڑا تھا۔ اگر بریلوی صاحبان مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتاب سے دکھا دے کہ حضور کے زمانے اذان کے ساتھ صلاۃ سلام کا جملہ تھا تو میری سزا گولی ہے، حوالہ نہیں ملے گا۔ اگر شیعہ صاحبان شیعہ کتاب سے دکھا دیں کہ نبی کے زمانے
اذان میں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفہ بلا فصل کا ٹکڑا تھا. شیعہ کتاب میں حوالہ مل جائے تو میری سزا پھانسی ہے. شیعہ کتاب میں یہ اذان نہیں ہے. باقی ان کو حوالے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جو ان کے ساتھ ہیں. حوالے کی ضرورت تو تب ہو کہ لوگ کہیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ ماننے کے لیے پہلے تیار ہیں. اللہ کے بندو، دین بالکل صاف، نبی کی شریعت طیبہ واضح، رب العزت کا قرآن مقدس میں اعلان موجود ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. حجۃ الوداع کا موقع، عرفات کا میدان، عصر کا ٹائم، اللہ کی طرف سے اعلان آیا میں نے تمہارا دین کامل مکمل کر دیا. دین والی نعمت پوری ہو گئی. تبیان لکل شیء، ہر شے کا بیان ہو گیا. جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل مکمل دین کی تبلیغ فرما گئے. شاگردان رسول کے گھر دین پورا تھا. صدیق علی فاروق علی کے گھر دین پورا تھا. مہاجرین انصار کے گھر دین پورا تھا. حسنین شریفین کے گھر دین پورا تھا. میں تو چاہتا ہوں ہمارے گھر دین وہی ہو جو شاگردان رسول کے گھر میں تھا. مولوی صاحب کو کہو ایک لحظے کے اندر جھگڑا ختم ہو جائے گا. صلاح سلام اسی طرح پر ہو جس طرح حضور فرما گئے. حضرت علی کی شان اسی طرح منو جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے. ہم علی کے غلام ہیں. علی کی عزت عظمت پر ہمارا یہ ایمان ہے. ہم حضرت علی کی ہر منقبت ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی طرف سے مسئلے ایجاد نہ کرو. ایک دوست پرچی لکھ رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو نبی کے راستے پر چلو، تو آپ نبی کے جدی رشتے دار کو پہلا خلیفہ کیوں نہیں بناتے؟ ابو بکر صدیق کو تم پہلا خلیفہ کیوں بناتے ہو؟ اللہ کی قسم ہے لوگوں، میں نے تو صدیق کو پہلا خلیفہ نہیں بنایا. جس وقت صدیق پہلے خلیفے بنے میں تو اس وقت زمین پر موجود ہی نہیں تھا. میری تو سن 26 کی پیدائش ہے. آپ میرے اوپر یہ الزام نہ لگائیں، نہ فتویٰ لگائیں، نہ ناراضگی کا اظہار فرمائیں کہ عبدالستار توسوی نے ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ بنایا. صدیق کو پہلا خلیفہ خدا نے بنایا. اپنے مشرع کے لیے منتخب محمد مصطفیٰ نے فرمایا. یہ حوالہ ایران کی چھپی ہوئی شرح نہج البلاغہ النفیہ کے صفحہ 225 پر آیا. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو نماز خود پڑھایا کرتے تھے. فلم میں تردد مرد حضور کو تکلیف زیادہ ہو گئی. ہمارا باپ بکر نہیں صلی بالناس. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میرے مسلح پر تو آ، لوگوں کو نماز تو پڑھا. اہل ایمان کو ہو کیا اس کی امامت نے کا نام؟ خود امام دو جہاں جس کو بنایا جائے امام. جناب محمد مصطفیٰ نے صدیق کو امام بنایا، مسلح کے لیے منتخب فرمایا. میرے پیر علی المرتضیٰ کے متعلق آیا، ایران والی کتاب نے یہ مسئلہ بتایا. ثم قام وطاہی علیہ الصلاۃ وحضر المسجد وصلی خلف ابی بکر. مولا علی گھر سے روانہ ہوئے، نماز کی تیاری کی، مسجد میں آ کر حاضر ہوئے. ابو بکر صدیق کے پیچھے آ کر نماز ادا کی. شیعہ لکھ رہے ہیں. کسی شیعہ کو کہو اپنی کتاب سے دکھائے کہ حضرت علی نے علیحدہ مسجد بنائی ہو، جدا جماعت کرائی ہو، علی ولی اللہ خلیفہ بلا فصل کی اذان کہلوائی ہو، تو میں سنی مذہب چھوڑ دوں گا. شیعہ کتاب میں اگر یہ حوالہ مل جائے، حوالہ کہیں نہیں ہے. حضرت علی نماز صدیق کے پیچھے پڑتے تھے. حضرت علی نے صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی. احتجاج تبرسی کے صفحہ 56 پر آیا. حضرت اسامہ دریافت کرتے ہیں پیارا علی حل پایا ہوں، آیا آپ نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کری؟ فقال نام یا اسامہ. میرے پیر علی نے فرمایا ہاں اسامہ، میں بھی ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں.
نبی بھی تسلیم کرتے ہیں، علی بھی تسلیم کرتے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں تفسیر کمی کے صفحہ 157 پر موجود ہے. العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ حفصہ کو فرمایا، حفصہ میں تجھے بات بتاؤں، ان ابا بکر جلیل خلافت من بعدی ثم بعد ابو کے، میرے بعد خلافت کے والی ابو بکر ہوں گے، ابو بکر کے بعد تیرا ابا حضرت عمر خلافت کے والی ہوں گے. بی بی پاک عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ من انبا کا، کس نے خبر دی ہے، کس نے فیصلہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا، حفصہ نبھانے العلیم الخبیر، مجھے علیم خبیر خدا نے خبر دی ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر، ابو بکر کے بعد عمر. آج ہمارے مسلمان سوچ رہے ہیں اور مجھے پرچیاں لکھ رہے ہیں کہ حضور کے جدی رشتے دار کو خلیفہ ہونا چاہیے، لہذا حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے. میرے پیارے عزیزو، اب تو کیس زائد المیعاد ہو چکا، پٹیشن کی میعاد گزر گئی، شفے کی میعادیں گزر گئیں، اور ساری دنیا صدیق کی دوست بنے صدیق خلیفہ پہلا، ساری دنیا صدیق کی دشمن بنے صدیق خلیفہ پہلا. آج اس پرچی کے لکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ سوچو، جب کیس زائد المیعاد ہے. باقی یہ بات بھی یاد رکھ لو، اگر پاک پیغمبر کا خلیفہ جدی رشتے دار بنتا تو حضرت علی کی باری قیامت تک نہ آتی. پھر تو حضور کا چچا حضرت عباس والا خلیفہ بن جاتا. چچا کی موجودگی میں چچا زاد بھائی کیسے وارث بن سکتا ہے؟ نبی کے چچا، علی کے چچا حضرت عباس مومن کامل جب موجود ہیں، اگر حضور کا خلیفہ جدی رشتے دار نے بننا ہے پھر حضرت عباس بنے. حضرت عباس کے بعد ان کا بیٹا بنے گا، ان کے بعد حضرت عباس کا پوتا بنے گا، ان کے بعد حضرت عباس کا پوتا بنے گا. علی کی باری کب آئے گی؟ یہ تو شکر ہے خدا کا کہ صدیق اکبر پہلے خلیفے بنے، مولا علی کی باری بھی آ گئی. ہم حضرت علی کی خلافت کے قائل ہیں، عزت کے قائل ہیں، عظمت کے قائل ہیں، ان کی شان کے قائل ہیں. جو آدمی حضرت علی کی عزت عظمت کو نہیں مانتا، خاندان نبوت سے عقیدت نہیں رکھتا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی ایک بات آپ فرمائیں کہ یہ روٹی کھانا کمال ہے یا کھلانا کمال ہے؟ کھانے میں کمال ہے یا کھلانے میں؟ زور سے کہیں آپ. جو آدمی نہیں بولتے ان کے نزدیک کھانے میں کمال ہے. زور سے بولو. خیر، جو بول سکتے ہیں تو بولیں. جو معذور بیمار ہیں یا جو نیند کر رہے ہیں یا بڑے آدمی ہیں، کروڑوں خزانے کے مالک، آخر وہ مولوی غریب سے کیسے بات چیت کریں؟ بہرحال تم میں سے جو بہت زیادہ بڑا آدمی نہ ہو وہ بولے کہ روٹی کھانے میں کمال ہے یا کھلانے میں؟ زور سے کہو. ماشاء. کپڑا دینے میں کمال ہے یا لینے میں؟ مکان دینے میں کمال ہے یا لینے میں؟ یتیم بھتیجے کو اپنی بیٹی کی شادی کر دینے میں کمال ہے یا اس کی جائیداد ہضم کر لینے میں کمال ہے؟ زور سے کہو. سارے آدمی بولو، ورنہ میں دعا خیر کہہ دوں گا. کوئی میں ملازم نہیں ہوں آپ لوگ. زور سے کہو. اس طرح پتہ نہیں چلتا. ہاتھ اونچا کریں، ہاتھ اٹھائیں جو کہتے ہیں دینے میں کمال ہے. ہاتھ اونچا. جس آدمی کا ہاتھ ٹیڑھا ہوگا وہ ٹیڑھا آدمی ہوگا. ہاتھ سیدھا. ماشاءاللہ، بندے تو بڑے عجیب غریب ہیں. دوستو، اب میرا خیال یہ ہے کہ لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. آپ حضرات نے جو مسئلہ بتایا تو بات بالکل ختم ہو گئی. تمام حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ روٹی دینے میں، مکان دینے میں، کپڑا دینے میں، رشتہ دینے میں کمال ہے، لینے میں کمال نہیں. میرے پیارے عزیزوں، میرے پیارے بزرگوں، حضرت علی میرے رہنما، حضرت علی میرے مقتدا، حضرت علی میرے پیشوا، حضرت علی نے نبی سے روٹی لی، نبی سے کپڑا لیا، نبی سے مکان لیا، نبی سے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کا رشتہ لیا. صدیق وہ ہے جنہوں نے یہ سب کچھ نبی کو دیا.
علی نبی سے لیتے رہے، صدیق نبی کو دیتے رہے۔ علی پر نبی کا احسان ہے کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا بطول کا رشتہ دیا، اور نبی پر صدیق کا احسان ہے کہ 7 برس کی بیٹی سیدہ عائشہ کا حضور سے نکاح کر دیا، 9 برس کی ہوئی حضور سے شادی کر دی۔ مہر بھی صدیق نے اپنی طرف سے ادا کیا۔ جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو صدیق نے 40,000 درہم بارگاہ نبوت میں پیش کیا، اور سواری کے لیے 2 اونٹیاں دیں۔ جہاں اونٹیاں نہیں تھیں کندھے پر اٹھا کر غار میں پہنچایا۔ اللہ کی قسم ہے صرف پہنچایا نہیں، اس دن کے لیے پہنچانے کے لیے کیا آج تک صدیق واپس نہیں آیا۔ سارے کہہ دو آج تک صدیق واپس، زور سے کہو۔ لوگ اپنے محبوب مرشد کو پہنچاتے ہیں، لاہور تک پہنچاتے ہیں، کراچی تک پہنچاتے ہیں، پنڈی تک پہنچاتے ہیں۔ صدیق کی وفا دیکھو، اپنے محبوب مرشد کو پہنچانے کے لیے کیا آج تک واپس نہیں آیا۔ حضور نے منبر پر فرمایا، لوگوں مال عادل اندنا جد اللہ وقت کا فائدہ، مجھ پر کسی کا احسان نہیں، مہر کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں۔ ماں خلاف بابا کی ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے، جو کاج اللہ بہا یوم القیامہ، اس کے احسان کا بدلہ میدان قیامت اندر ان کو خدا عطا کریں گے۔ یہ صدیق محسن کائنات کا محسن ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب امام الانبیاء محسن کائنات ہیں۔ سارے کہہ دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن، زور سے کہو حضور محسن کائنات ہیں، حضور صدیق محسن ہیں، لیکن محسن کائنات فرما رہے ہیں۔ مال عادل اندنا جد اللہ وقت کا پیدا، مجھ پر کسی کا احسان نہیں، مہر کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں۔ ماں خلا بابا کی ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے، جو کاج اللہ بہا یوم القیامہ، اس کے احسان کا بدلہ میدان قیامت اندر ان کو خدا عطا کریں گے۔ یہ صدیق محسن کائنات کا محسن ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب امام الانبیاء محسن کائنات ہیں۔ سارے کہہ دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن، زور سے کہو حضور محسن کائنات ہیں، حضور صدیق محسن ہیں، لیکن محسن کائنات فرما رہے ہیں کہ مجھ پر صدیق کا احسان ہے، ان کے احسان کا بدلہ میدان قیامت کے اندر خدا عطا کریں گے۔ آمن اللہ سے پر مولا ماں کلی میں اول سینا ماں ہمتی ہوں کس ملت راتو ابرو سامی اسلام خارو بدر قبرو۔ میرے پیارے عزیزو، صدیق کتنا خوش بخت ہے جس کا خلیل بھی پاک پیغمبر کے خمیر سے مل گیا۔ شان ابو بکر عمر دیکھو کے بعد مرگ بھی مل گئے، آسودہ ہے وہ آج پیغمبر کے پاس۔ دنیا حضور کے روزے کی زیارت کے لیے جا رہی ہے، روزے کی زیارت ہوگی، لیکن صدیق کتنا خوش بخت ہے کہ روزے والے کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ صدیق نبی کا گھر کا ساتھی، بر کا ساتھی، بار کا ساتھی، شار کا ساتھی، غار کا ساتھی، مزار کا ساتھی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صدیق کے فضائل اور مناقب ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اہل سنت ہوں، میری جماعت کا نام تنظیم اہل سنت ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس صدیق نے نبی کو رشتہ دیا وہ صدیق بھی سچا، جس علی نے نبی سے رشتہ لیا وہ علی بھی سچا۔ زور سے کہو صدیق بھی سچا، علی بھی۔ نبی کے مہاجر انصار، نبی کی ساری جماعت، نبی کے سارے شاگرد، نبی کی ساری پارٹی، سارے تربیت یافتگان رسول
کیونکہ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میرا نبی کی ساری جماعت سے وعدہ ہے کہ وہ بہشتی ہے۔ یہ قرآن مقدس میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اکرموا صحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی تعظیم کرنا بہترین لوگ ہیں۔ اللہ اللہ فی صحابی، لوگوں خدا سے ڈرنا، خدا سے ڈرنا، میرے بعد میرے صحابہ کو ملامت کا نشانہ نہ بنانا۔ یہ حضور کے ارشاد گرامی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ زور سے کہہ دو بھائی، اس وقت تک آپ کی ایک پرچی صلاۃ سلام والی کا جواب میں دے چکا ہوں، اور دوسری پرچی خلافت والی، باقی پرچیاں آپ حضرات کی موجود ہیں۔ ایک پرچی والا دوست لکھ رہا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتاب میں نہیں ہے، اگر ہم دکھا دیں تو آپ ہمارا مذہب دور کریں گے؟ بالکل میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ خدا بے تو جانے آپ کب دکھائیں گے؟ میں تو سٹیج پر مولوی احمد رضا خان کا لکھا ہوا آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے احکام شریعت کے صفحہ 65 پر لکھا ہے کہ یہ صلاۃ سلام اذان کے ساتھ 781 ہجری میں شروع ہوا، اس سے پہلے صلاۃ سلام اذان کے ساتھ نہیں تھا۔ اور شیعہ کی علی ولی اللہ علیہ اذان شیعہ کتابوں میں ثابت نہیں۔ نبی تو نبی، علی تو علی، 12 اماموں میں سے کسی امام کے فرمان سے دنیا کا کوئی شیعہ مجھ سے ثابت نہیں کر سکتا۔ فقہ جعفری سے علی ولی اللہ کا بلا فصل والی اذان ثابت نہیں کی جا سکتی، نہ آج تک کسی نے ثابت کی، نہ قیامت تک کوئی ثابت کرے گا۔ آپ حضرات متوجہ ہوں، شیعہ مذہب کی کتاب ملا جاز الفقی صفحہ 59 سطر 30 پر شیعہ نے لکھا ہے خدا مفوضہ جماعت پر لعنت کرے جنہوں نے اذان میں علی ولی اللہ کا ٹکڑا بڑھا دیا ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیعہ اس اذان کے خلاف ہے۔ دوستو آپ سوچیں، میں آپ کی جماعت کے ساتھ کیوں منسلک ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہر مسئلے پر پاک پیغمبر کی تصدیق اور مہر موجود ہے۔ ہمارے مقابلے میں جتنے لوگ ہیں وہ مسئلے اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، ہم وہی مسلک بتا رہے ہیں، وہی پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں جو دین خدا نے مصطفیٰ کو دیا، پیارے مصطفیٰ نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، سبقت کرنے والے نبی کے مہاجر، نبی کے انصار، مہاجرین انصار کے پیروکار، میں خدا ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نبی کے مہاجرین سے راضی، میں نبی کے انصار سے راضی، مہاجرین انصار کے پیروکار سے راضی۔ اللہ تعالی ہم کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس راستے پر خاتمہ کرے۔ پھر آپ حضرات زیادہ تھک تو نہیں گئے؟ زور سے کہو۔ یہ کسی دوست نے لکھا ہے کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنی جو کہتے ہیں یہ کاتب الوحی ہے، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو دوستو یہ اتفاقاً سٹیج پر یہ کتاب موجود ہے۔ علامہ پرہاری رحمۃ اللہ علیہ کی نبراس اس میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ 5 پیغمبر کے کاتب الوحی ہیں، الجلیل قدر صحابی ہیں اور بڑے فضائل کے مالک ہیں۔
مسلمانوں کتنے خوش بخت لوگ تھے کہ پاک پیغمبر جن کو کلمہ پڑھایا، میر منشی کاتب الواحد بنایا، نبی نے جس حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اللہ میرے معاویہ کو ہادی مہدی بنا۔ حضرت معاویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ نبی کی زوجہ مطہرہ، حضرت معاویہ کی دوسری بہن بی بی میمونہ حضرت علی اکبر کی نانی ہے، حضرت معاویہ کی بھانجی بی بی لیلا یہ حضرت حسین کی زوجہ مطہرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ کی بہن سے شادی کی، حضرت حسین نے حضرت معاویہ کی بھانجی بی بی لیلا جو بیٹی ہے بی بی میمونہ کی، بی بی میمونہ بہن ہے حضرت معاویہ کی۔ تو آپ حضرات کے رشتے ناطے کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جس خاندان میں رشتہ ناطہ کیا ہے وہ ایماندار نہیں ہے، آپ لوگ تو اس بات کو برداشت نہیں کریں گے، لیکن نبی اور حسین کے رشتے پر آپ حضرات کو اعتراض ہے، اس خاندان پر اعتراض ہے۔ آخر نبی کے انتخاب پر کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ حضرت حسین کے انتخاب پر کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ میرا تو یہ عقیدہ ہے اگر یہ خاندان سچا نہ ہوتا تو جناب امام الانبیاء حضرت حسین شہید کربلا یہاں رشتہ نہ کرتے۔ باقی اگر خاندان میں سے کوئی فرد اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو نہ مانیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اچھا نہیں تھا، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اس خاندان پر اعتراض ہے۔ آخر نبی کے انتخاب پر کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ حضرت حسین کے انتخاب پر کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ میرا تو یہ عقیدہ ہے اگر یہ خاندان سچا نہ ہوتا تو جناب امام الانبیاء حضرت حسین شہید کربلا یہاں رشتہ نہ کرتے۔ باقی اگر خاندان میں سے کوئی فرد اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو نہ مانیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اچھا نہیں تھا، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ہم نہ مانیں۔ اگر علماء اہل سنت کے نزدیک یزید اچھا نہیں ہے تو آپ یزید کو اپنا رہنما مقتدا پیشوا نہ مانیں۔ شاگردان رسول کا احترام کریں۔ میرے مشائخ، میرے بزرگان دین یزید کی تائید میں نہیں ہیں، ہم یزید کو اپنا رہنما اور مقتدا پیشوا تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے مقتدا پہ ہم کو بہیشی کہتے ہیں، بہیشی نوجوانوں کا سردار کہتے ہیں۔ میرے مشائخ دیوبند کا عقیدہ یہی ہے۔ باقی میں خود نہ عالم ہوں نہ میرے اندر جو تقوی ریاضت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جو ستارتوں کی ہم تیرے ساتھ مسئلہ لڑاتے ہیں تو کسی عالم سے آپ کو مسئلہ لڑانا چاہیے۔ آپ تو عالم ہیں، میں عالم تو نہیں ہوں، لیکن علماء سے میرا جوڑ ضرور ہے، علماء کا خادم ضرور ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد سے مدنی رحمت اللہ علیہ میرے پیر تھے، استاد تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف اور ترمذی شریف شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد سے مدنی رحمت اللہ علیہ نے مجھے پڑھائی تھی، اور فارغ ہونے کے بعد میں ان کے دست حق پرست پر بیعت بھی ہوا تھا، تو ان مشائخ سے میرا تعلق ہے۔ باقی آپ تو ماشاءاللہ خود بڑے علم کے مالک ہیں، بڑے مطالعے کے مالک ہیں، زیادہ تقوی کے مالک ہیں۔ میں اپنے اندر نہ زہد محسوس کرتا ہوں، نہ تقوی محسوس کرتا ہوں، نہ علمی قابلیت کا مالک ہوں۔ باقی مسئلہ جو پیش کر رہا ہوں اللہ کی رحمت سے مسئلہ یہ سچا ہوگا۔ یزید سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم یزید کو اپنا رہنما نہیں مانتے۔ ہمارے رہنما مقتدا پیشوا حضرت حسین ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین ریحان من الدنیا، حسن حسین میرے پھول ہیں جو خدا نے مجھے دنیا میں عطا کیے۔ نبی پاک نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین بہشتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کا فیصلہ ہے۔ میرے مشائخ بزرگان دین حضور کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زور سے آمین کہہ دو۔ ماشاء اللہ۔ یہ صلاۃ سلام والی وہی پرچی ہے کہ حضرت بلال کی اذان میں صلاۃ سلام کا جملہ اذان کے ساتھ تھا۔ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ بلال کی اذان میں یہ جملہ کہتے ہوئے اذان سے پہلے یا بعد
کسی کتاب میں کوئی بندہ نہیں دکھا سکتا، نہ دیوبندی کی کتاب میں ہے نہ بریلوی کی کتاب میں۔ بریلوی کو بڑے احمد رضا خان سے بریلوی نے انہوں نے نہیں لکھا۔ باقی یہ کسی دوست نے لکھا ہے کہ تم اگر محمدی ہو، اہل بیت کو مانتے ہو، تو تم حضرت حسین کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو حضرت حسین جو شہید ہوئے ہیں، تو آپ حضرات یہ سن رہے ہیں یہ پرچی کا سوال کہ نہیں سن رہے؟ نیند کا غلبہ تو نہیں ہے؟ دوستوں بات یہ ہے کہ حضور سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے کئی سو نبی شہید ہو گئے۔ کیا حضور نے ان شہداء کا ماتم کیا تھا؟ قرآن میں آتا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق، کہیں آیا یقتلون الانبیاء، انبیاء کو لوگوں نے قتل کیا۔ کئی سو نبی دین کی خاطر شہید ہو گئے۔ محمد مصطفیٰ نے ان کا سالانہ ماتم کیا تھا؟ زور سے کرو۔ حضور کے سامنے کئی سو مہاجر انصار شہید ہوئے۔ 5 پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء اسد اللہ حضرت حملہ شہید ہوئے۔ حضرت نبی نے، حضرت علی نے سالانہ ماتم نہیں کیا، حضرت حملہ کا تعزیہ تبوت نہیں بنایا۔ حضرت جعفر تیار میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ حضرت جعفر تیار کے دونوں بازو کٹ گئے۔ حضرت نبی نے، حضرت علی نے حضرت جعفر تیار شہید کا سالانہ ماتم نہیں کرایا، تعزیہ تبوت نہیں بنایا۔ حضرت علی شہید ہوئے۔ حضرت حسن حسین نے حضرت علی کا تعزیہ تبوت نہیں بنایا، سالانہ ماتم نہیں کرایا۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنے ابا جان حضرت حسین کا تعزیہ تبوت نہیں بنایا، سالانہ ماتم نہیں کرایا۔ حضرت موسیٰ کاظم نے تعزیہ نہیں بنایا، علی رضا نہیں بنایا، محمد تقی نے نہیں بنایا، علی نقی نے نہیں بنایا، حسن عسکری نے نہیں بنایا، دنیا کی کسی کتاب میں حوالہ نہیں آیا۔ قرآن مقدس میں رب العزت نے فرمایا شہداء کو مردہ مت کہو۔ وَلَا تَكُونُوا لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو خدا کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہیں تم کو شعور نہیں۔ دوسرے مقام پر آیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو خدا کے راستے میں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، ان کے متعلق خیال بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے ہیں، شہید زندہ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں تو پٹکے کی، ماتم کی، نوحے کی، سینا کوبی کی، وین کی اجازت کہاں سے آ گئی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سینا کوبی کی اجازت ہے، نوحے کی، زنجیر زمیں کی۔ اللہ کے بندو نبی کے دروازے پر آؤ، علی کے دروازے پر آؤ، مسئلہ دیکھو، یاد دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر کرو، نمازیں پڑھو، صبر سے امداد حاصل کرو، نماز سے امداد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، میں خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ صابرین کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی کہیں کہا ہے کہ جو ماتم کر رہے ہیں، سینہ کو بھی کر رہے ہیں، پاؤ فغاں کر رہے ہیں، کہیں میں اس سے راضی ہوں، کہیں قرآن میں آیا غور سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون، میرا پاک پیغمبر جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیجیے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون کہتے ہیں، أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، ان پر میری رحمتیں ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ ہدایت یافتہ ہیں جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ قرآن ہے، قرآن کا لفظی ترجمہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ میرے پیارے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت آیات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال پر ملال ہو گیا۔ میرا تو ایمان ہے کہ اتنا بڑا صدمہ امت پر نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آئے گا۔
جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، آپ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال پر ملال ہوا، اس سے بڑا صدمے والا دن امت پر نہیں آئے گا۔ تو یہ نہج البلاغت ہے، ایران کی چھپی ہوئی کتاب۔ حضرت علی نبی کے سرانے کے قریب کھڑے ہیں، نبی پاک کو خطاب کر کے کہتے ہیں، پاک پیغمبر لولا انک لہیت للجر وامرت بالصبر، اگر آپ ہم کو آہ فغا سے نہ روکتے، جرا فلا سے نہ روکتے، نوحے سے نہ روکتے، لانفضنا علیک معشور، ہم آنکھوں اور سر کا پانی آپ کی وفات پر ختم کر دیتے، لیکن آپ ہم کو صبر کا فرما گئے، اس لیے ہم صبر کیے ہوئے۔ نبی نے فرمایا صبر کرو۔ کل بلاغت میں آیا، حضرت علی فرماتے ہیں من ضرب یدہ عند مصیبت لا فقلہ فقد حبط عملہ، جو آدمی مصیبت کے ٹائم اپنی جان پر تھپڑ مارے گا اس کی نیکیاں رائگان ہو جائیں گی۔ تو خدا نے فرمایا صبر کرو، محمد مصطفیٰ نے فرمایا صبر کرو، علی مرتضیٰ نے فرمایا صبر کرو۔ اللہ تعالی ہم کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگان کا سچا غلام بنائے، اپنے ان ائمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔